لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فیروزہ پتھر کے بارے میں ہمیں بتائیں، آیا اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے، تو اس لیے اس پتھر کو پہننا گناہ ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگوٹھی کا پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً ثابت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آپ انگوٹھی پہنیں، بلکہ یہ ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی۔ تو اگر آج بھی کوئی مرد انگوٹھی چاندی کی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے۔ پھر انگوٹھی کے اندر اگر کوئی نگ وغیرہ لگوانا چاہیں اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس نگ کا نفع سے یا نقصان سے یا آنے والے کسی اچھے یا برے حالات سے کوئی تعلق ہو، یہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے آتا ہے، اس کا تعلق انسان کے اچھے اور برے اعمال سے ہوتا ہے، پتھروں سے نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر ہم بھی یہی سمجھیں کہ فیروزہ پتھر پہننے سے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے بہت مالدار ہو جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہے گا؟ اب ہندوؤں نے بت پتھر کا بناتے ہیں، اس سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کا پتھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہمارا پتھر تھوڑا چھوٹا ہے۔ ان کا پتھر مندر میں پڑا ہے، ہمارا پتھر انگوٹھی کے نگینے میں جڑ چکا ہے۔ وہ بھی اس پتھر سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں اور ہم بھی انہی پتھروں سے نفع نقصان کی امید رکھیں، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہے گا؟ مسلمان اور ہندو میں یہی فرق ہے کہ مسلمان پتھروں کو نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی ذات پتھر بنانے والے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر وہ حجر اسود ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حجر اسود کو چوما اور اس کو خطاب کر کے یہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو دنیا کا سب سے مقدس پتھر حجر اسود ہے، اگر وہ نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں، مالک نہیں، تو یہ فیروزہ پتھر بیچارہ کہاں کسی کو نفع دے سکے گا؟ اس لیے اس پتھر سے کسی نفع کی امید رکھنا یہ خالص شرک ہے اور ہندوؤں کے مشابہ ہے، اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، ویسے اس کے پہننے کی گنجائش ہے، وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ جو پتھر فیروزہ ہے، آیا یہ اسی کے نام پر رکھا گیا ہے اور اسی کے نام پر مشہور کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی مضبوط بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل تو نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض صحابہ کے جو دشمن لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ ضرور کرتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو لؤلؤ فیروز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے اور یہ پتھر اس کے نام کے مشابہ ہے، اس کو فیروزہ کہا جاتا ہے، تو اگر اس کو نہ پہنا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے تاکہ ہماری نسبت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی پہن لیتا ہے اور اس کا عقیدہ اس سے نفع یا نقصان کا نہیں تو اس کا پہننا جائز ہوگا، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر عقیدہ بھی نفع نقصان کا ہو تو یہ یقیناً گناہ ہوگا، شرک کے مشابہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی تعلق مسلمان کا پتھروں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق تو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اپنے نفع نقصان کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، پتھروں سے نہیں۔